لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے. پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا. میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا. جھوٹ ہے، کذاب ہے، فریب ہے. کوئی 4 بیوی کا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک ایک بیوی پہ اکتفا کرتے. حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہیں وہ مسجد تک جائے. نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے. تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے. بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی، اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا، آپ بھی اس میں پریشان ہو. اجازت ہے، حکم اور اجازت میں فرق ہے. میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے، اسلام تو پردے میں رکھتا ہے، اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے. آپ غور کریں، اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو، آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گیا، پریشان ہو. آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اس پہ نعرہ لگاتے. کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے. تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تو نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے. اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اس تناظر میں بھی تو دیکھو. اللہ اکبر. اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آگئی. تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی، نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں، صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے. تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت. توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو، اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے. سیدہ کس عورت کا، کس ہستی کا، کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر. جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی. ہائے ہائے، دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا، بیٹی کو کتنا. ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتا. لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم طنز کرنے والے لوگ. لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے، عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں؟ یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی. ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی کہتے ہو آپ، بہت پڑھے لکھے ہو نا. دین کا کوئی علم نہیں، دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو. دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. دوسری وجہ، اگر علم ہونا دین کا، اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے. پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا. میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا. جھوٹ ہے، کذاب ہے، فریب ہے. کوئی 4 بیوی کا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک ایک بیوی پہ اکتفا کرتے. حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہیں وہ مسجد تک جائے. نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے. تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے. بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی، اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا، آپ بھی اس میں پریشان ہو. اجازت ہے،
حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا حکم ہے. اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ. یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے. اب نمبر 2، چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں دی 4 کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا. علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہو. علم دین سیکھو. ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، لائر بن رہے ہو، جج بن رہے ہو، سب بن رہے ہو. اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا. اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے، تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو، مکر میں نہ ہو. میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ابھی آپ سچ کہنا، اللہ کی قسم سچ کہنا. میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا. اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا. قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب. 1000 بیویاں ہوتی تھی تب. 1100 بیویاں ہوتی تھی تب. اسلام اس وقت آیا. قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی. تو اسلام آنے کے بعد 1000 900 999 700 1100 بیوی رکھنے والوں سے مخاطب ہو کے اسلام کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی؟ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 پہ بس کرو. لیکن 4 بھی اسی وقت. اللہ تعدل، قرآن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا. بتاؤ ہزاروں کرنے والے کو قرآن نے کان کھینچ کر پابند کر دیا. ہزاروں سینکڑوں نہیں کر سکتے، صرف 4 کر سکتے ہو. اور 4 میں بھی شرط لگا دی انصاف کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ ایک ہی پر گزارا کرنا. سبحان اللہ. بتاؤ سینکڑوں کو 4 پہ مقید کرنے والا اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے کہ عورت پر احسان کر رہا ہے؟ دیکھو کیا اسلام ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پھر یہ طلاق کا قانون کیوں ہے، 3 طلاق کا قانون، کتنا ظلم ہے عورت پر. ہم نے کہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھو. دین کا علم نہیں ہے نا اس لیے. تو کہا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگ عورت پہ ظلم کرتے تھے. کیا ظلم کرتے تھے؟ یہ ظلم کرتے تھے اس کو لٹکا کے رکھتے تھے، نہ بیوی بناتے تھے نہ مکمل طلاق دیتے تھے. ایک طلاق دی لٹکا دیا. پھر جب مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا. پھر دے دی طلاق. پھر مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا. کوئی 50 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 10 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 100 بار رجوع کر رہا ہے. نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے کہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر لے. اس کو لٹکا دیا، جہنم بنا دیا زندگی کو. جب قرآن نے دیکھا بیوی کو لٹکا کے رکھتے ہیں، مکمل طلاق نہیں دیتے کہ کہیں اور نکاح کر لے، نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں، 10 بار رجوع کر رہے ہیں، 50 بار کر رہے، تو قرآن نے آ کر کہا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. 2 بار رجوع کرو گے بس اتنی مدت ہے. تیسری بار رجوع کر نہیں سکتے، اس کو لٹکا نہیں سکتے. تیسری بار طلاق دو گے، اب رجوع کرنے کا تمہارا حق ختم ہو گیا. اب وہ کہیں بھی تک گزار کر کے خود بخود نکاح کر سکتی ہے. بولو عورت پر ظلم ہے یا عورت پر احسان ہے؟ لٹکی ہوئی عورت کو نئی زندگی اسلام نے عطا کی، مگر کیوں؟ علم دین آپ کے پاس نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. حالات کا لوگوں کو خوف آپ کے دین سے. دین بہت طاقتور چیز ہے. یہی دین ہے. جب عرب کے بوریا نشینوں کو ملا تو عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے. یہی دین ہے. جب ملا عرب کے بکری کے پیچھے چلنے والے، بکری سنبھالنے والے، میں چرواہا نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے. اگر کوئی بادشاہ عاجزی سے چپل سی لے تو اس کو موچی نہیں کہتے، بادشاہ ہی کہتے ہے نا. اگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھ سے پیون لگا لے کپڑے پر تو اسے درزی نہیں کہتے، اسے بادشاہ ہی کہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، نبی کے اصحاب اگر بکریوں کو سنبھالنے گئے ہیں عاجزی میں، ہم انہیں چرواہا نہیں کہتے، بکریوں کا نگہبان کہتے ہیں. ان کی عاجزی پہ محمول کرتے ہیں. تو عرب کے وہ لوگ جو بکریوں کے پیچھے چلے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ زمانہ ان کے پیچھے چلنے لگا. یہ صرف دین مصطفی کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے. آؤ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، فرض علوم کورس سکھاؤ، علم دین. ایک بات میں نے لوگوں کو بتائی تھی، وہ بھی آپ سن لیں، پھر بات ختم کرتے، اینڈ کی طرف چلتے، اختتام کی طرف.
پہلی بات دین کی اہمیت نہیں اس لیے دین سے دور ہو. نمبر دو دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. جس دن آپ کو دین کا علم پتہ چلے گا آپ کو آپ کے مذہب سے خوبصورت کچھ نظر ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے ہمارا دین. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اپنی ہستی بہت خوبصورت ہے. اور یاد رکھنا آج نہیں تو کل صحیح پوری دنیا کا مذہب اسلام ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں برنارڈ شاہ نے کہا. اتنا بڑا مبلغ عیسائی دنیا کا برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہے, دین اسلام ہے. اللہ اکبر. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھو اسکول کے کالج کے لڑکے لڑکیاں اگر ارتداد کی طرف کفر کی طرف الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا دین نہیں پڑھایا, جغرافی پڑھایا دین نہیں پڑھایا, اور ارضیات فلکیات پڑھایا دین نہیں پڑھایا. دین پڑھاؤ دین. اور دین کیا ہے اس کو ایک آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ایک آرٹیکل کسی نے لکھا تھا, ایک شخص بڑا سنار تھا. سنار سمجھتے ہیں ہے نا, زیورات بناتے ہیں سنار. اچانک مر گیا. بہت بڑا مالدار آدمی تھا, بیوی چھوڑ کے مرا اور بچہ. سب کچھ بیچتے رہے آخری میں دکان بھی بک گئی. سب بک گیا, بیٹھ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے تو دریا کا پانی ختم ہو جاتا ہے, دولت کیا چیز ہے, سب ختم ہو گیا. ایک دن بیوہ نے, اس سنار کی بیوہ نے اپنے ننھے سے بچے سے کہا جو ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا, بیٹا تیرے باپ کا اب سب ختم ہو گیا, ایک ہار بچا ہے لیکن ہے وہ ہار بڑا قیمتی. توجہ کرنا, میں بات کو اینڈ کی طرف جلدی لے جا رہا ہوں لیکن بہت خاص بات. دین سے دوری کے اسباب, دین کی اہمیت نہیں پتا اور علم دین نہیں پتا, دین کی تعلیم نہیں پتا. فائدہ کیا ہے دین کی تعلیم کا, فائدہ کیا سن لو. تو اس نے کہا, کیا کہا, یہ ہار لے کے جاؤ اور اپنے چچا کے پاس بیچ دو, بڑا قیمتی ہار ہے, ہم نئی دکان بنا لیں گے اس کو بیچ کے. بچہ لے کے چلا ہار. سنار کی بیوی بھی سنار تو نہ تھی نا, وہ گھر کی خاتون تھی. بچہ بھی ابھی سنار نہیں بنا تھا, وہ بھی نہ تجربے کار تھا. چچا کے پاس چلا, کہا چچا میرے ابا یہ بڑا قیمتی ہار چھوڑ کے گئے, سب بک گیا, یہی بچہ ہے. چچا اس کی قیمت دے دو, ایک نئی دکان میں بھی کھول لوں. چچا بڑا دانشمند تھا, ہوشیار تھا. اس نے کہا بیٹا یہ ہار بہت قیمتی ہے, جتنا تم سمجھتے اس سے زیادہ قیمتی ہے, لیکن اس کو ابھی بیچنے کا وقت نہیں آیا, اس کو رکھ دو. اگر ابھی دکان بنا لو گے تو تمہیں تو کچھ گر بھی نہیں معلوم سناری کے, کیسے دکان چلاؤ گے. ایک کام کرو میرے یہاں نوکری پر آ جاؤ, میں تمہیں مہینے مہینے تنخواہ دوں گا, تمہارا گھر چلے گا. جب بڑے ہو جانا ہار بیچ کر کے پھر تم دکان بنا لینا, پھر تم اپنی دکان خود چلانا. اس کو مشورہ پسند آیا, چچا کے یہاں نوکری کرنے لگا. چچا نے سناری کے سارے گر سکھا دیے. جب بتیجا بڑا ہو گیا تو چچا بتیجے بیٹھے تھے, تو بتیجے سے چچا نے کہا بیٹا وہ ہار جو تم بچپنے میں لائے تھے نا, وہ ہار بڑا قیمتی تھا, لاؤ ذرا بیچ کر اب تمہاری دکان بنا لے. اس نے کہا چچا چھوڑو اس ہار کا قصہ, چھوڑیے اس ہار کا, کیا اس ہار میں, نہیں وہ ہار لاؤ بڑا قیمتی تھا. کہا چچا وہ ہار نقلی ہے. کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا, اگر اس دن میں تجھے کہتا نا کہ ہار نقلی ہے تو تو کہتا کہ ہماری غربت کا چچا مذاق اڑا رہا ہے, مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے اس دن نہیں کہا نقلی ہے, میں نے تجھے اصلی اور نقلی کی پہچان عطا کر دی ہے, تو اب تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ نقلی ہے. اپنے بچوں کو اتنا علم دے دو کہ تمہارے بچے اصلی اور نقلی کے اندر پہچان حاصل کر سکے, تاکہ دنیا کا کوئی ملحد تمہارے بچوں کو بے دین نہ بنا سکے. محمد رسول اللہ کی زندگی اتنی پڑھا دو, بلکہ اب کہنے لگا ہوں پڑھا دو مت بلکہ اتنا پلا دو, کیونکہ پورا کی پورا دین محمد رسول اللہ ہے. مصطفیٰ برسا خیش راکتی ہم ہوس, اگر بہت رسیدی تمام بولا بیس. اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایک جملے میں بتا دین کسے کہتے ہیں, تو میں کہوں گا سراپا محمد رسول اللہ دین ہے. جو ان کے قدموں میں آ جائے دیندار ہے, جو ان کے قدموں سے دور ہو جائے. ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں. اپنے نبی کی محبت, اپنے نبی کی الفت, اپنے نبی کا پیار, اپنے نبی کی سیرت, اپنے نبی کے فضائل, اپنے نبی کے مناقب, اپنے نبی کے معجزات بچوں کو پڑھاؤ نہیں بلکہ پلا دو, تاکہ تمہارے بچوں کو جب کہیے کہ محمد کیا تھے, کوئی پوچھے محمد کیا تھے, تو وہ کہا جائے بول تو کس کی بات کرتا ہے, تو مانتا کس
को है। अगर वो कहेगा कि मैं हजरत ईसा को मानने वाला हूँ, तो कहा हजरत ईसा क्या थे, वो हम तो उनको मानते हैं, लेकिन कलेमा हम अपने नबी का पढ़ते हैं। हजरत ईसा क्या थे, कहने वाला कहेगा कि ईसा ने तो मुर्दों को कुम बिस्मिल्लाह कहा, तो मुर्दे जिंदा कर दिए। तो हमारा बच्चा जवाब देना चाहिए, मौजज़ा